خدا کا شکر ہے کہ وہ دن گزر گئے جب رمضان المبارک اور محرم الحرام کے مہینوں میں ہونے والی دہشت گردی سے سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی ہو جاتے تھے۔ پچھلے برسوں کے دوران سیکیورٹی کی بہتر صورتحال کی وجہ سے ملک کے تقریباً تمام بڑے شہروں کے ساتھ دیہی علاقوں میں بھی امن و امان کی صورتحال اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ عوام مذہبی تقریبات کے دوران مسجدوں اور دیگر مراکز میں بلا خوف و خطر آنے جانے لگے ہیں۔ اس دفعہ رمضان المبارک کے دوران ملک بھر میں سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ ملک میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ ملکی حالات کے پیش نظر رمضان المبارک کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی انتہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں بھی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وہ انتظامات کیا ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں رمضان المبارک کے موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام علاقوں میں سروے کے بعد مساجد کو سیکیورٹی کے لحاظ سے اے، بی اور سی کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہوئے پولیس کی اضافی نفری لگائی گئی ہے، جبکہ ملحقہ علاقوں میں گشت بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں ایکٹیویٹی پیٹرن بھی بدل جاتا ہے۔ لوگ صبح سحر سے پہلے اٹھتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، سحری کے بعد مساجد میں فجر کی وقت معمول سے زیادہ رش ہوتا ہے۔ اسی طرح تراویح کے بعد لوگ شاپنگ کے لیے بھی نکلتے ہیں، تراویح کے لیے مساجد میں بھی کافی رش ہوتا ہے۔ آخری عشرے میں شبینہ کی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کافی رش ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور ایلیمنٹ جو ہے وہ رمضان بازار کا ہے، وہاں پہ بھی لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی کافی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر بڑا ایک مفصل سیکورٹی پروگرام بنایا گیا ہے۔ لاہور میں اے کیٹیگری کی 113، بی کیٹیگری کی 769 اور سی کیٹیگری کی 3622 مساجد ہیں، جن کی سیکیورٹی کے لیے 3000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ جہاں تک مساجد کا تعلق ہے، مساجد کو اے، بی اور سی کیٹیگری کے حوالے سے تقسیم کیا گیا ہے۔ اے کیٹیگری میں وہ مساجد ہیں جہاں پہ یا رش زیادہ ہوتا ہے یا کوئی ان کی پریویس ہسٹری ہے، سینسٹیوٹی ہے اس حوالے سے، تو وہاں پہ ہر اے کیٹیگری کی مسجد پہ ہمارا ایک اپر سبارڈینیٹ ہوگا اور 3 ہمارے افسران ہوں گے، اور اس کے علاوہ وہاں ان کے اپنے جو والنٹیئرز ہیں وہ بھی تلاشی میں پولیس کو مدد دیں گے۔ بی کیٹیگری کی مساجد ہیں، وہاں پہ ایک پولیس آفیسر ہوگا، اس کے علاوہ والنٹیئرز ہوں گے۔ سی کیٹیگری کی جو مساجد ہیں وہاں پہ والنٹیئرز کے ذریعے سیکورٹی پرووائڈ کی جائے گی۔ پولیس کے ساتھ مساجد میں انتظامیہ کے رضاکار بھی چیکنگ کریں گے۔ اس سلسلے میں مزید کیا اقدامات ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ امن کمیٹیوں کے ارکان سے میٹنگ کے بعد سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے۔ نمازوں کے اوقات میں پولیس گارڈ کے ساتھ ساتھ مسجد انتظامیہ کی طرف سے بھی رضاکار ساتھ رکھے گئے ہیں۔ تمام پولیس ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ انویسٹیگیشن ونگ کا عملہ بھی سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ لاہور پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ 13000 سے زائد رضاکار مساجد کی سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ رضاکاروں کو اس بار پولیس لائنز میں خصوصی تربیت بھی دی گئی ہے۔ اس دفعہ ہم نے پہلی دفعہ والنٹیئرز کی ویٹنگ بھی شروع کی ہے، ان کے سارے پرٹیکولرز لے لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوارڈینیشن میٹنگز ہیں وہ بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ ایس ایچ اوز، ایس ڈی پی اوز، ایس پیز اور میرے آفس میں بھی کوارڈینیشن میٹنگز مکمل ہو چکی ہیں۔ ہر ضلع میں کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پولیس حکام کی طرف سے مزید کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سحری اور افطاری کے وقت نہ صرف پولیس کی پیٹرولنگ بڑھائی گئی ہے، بلکہ مساجد کے باہر اور شہر بھر میں لگے سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمروں کی مدد سے بھی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ حساس مساجد میں واک تھرو گیٹس بھی لگائے گئے ہیں۔ نماز تراویح کے وقت تمام ایس ایچ اوز کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی اور ایس پیز بھی اپنے علاقوں میں گشت کریں گے اور مساجد ڈیوٹی کی تعیناتی کو یقینی بنائیں گے۔ پیرو فورس، ڈولفن اسکواڈ کے علاوہ تھانوں کی گاڑیاں بھی مسلسل گشت کریں گی۔ ہم یہ انشور کریں گے کہ جو ہمارے جوان ڈیوٹیز دے رہے ہیں ان کو افطاری جو ہے ان کے ڈیوٹی پوائنٹ پہ فراہم کی جائے، تاکہ وہ اس حوالے سے کسی بھی سستی کا یا غفلت کا شکار نہ ہو سکیں۔ جو ہمارا پاسٹ سے ہماری لرننگ ہے اس کی بنیاد پہ یہ بڑا ایلیبوریٹ سیکورٹی پلان ہوگا، اور اس میں ہم انشور کریں گے
کہ لاہور جو پچھلے کچھ عرصے میں دنیا کے محفوظ شہروں میں شمار ہونا شروع ہو گیا ہے وہ اپنی ریپوٹیشن کو زیادہ بہتر کرے۔ رمضان المبارک میں مساجد کے علاوہ رمضان بازاروں میں بھی سیکیورٹی سخت کی گئی ہے۔ مساجد کے علاوہ رمضان بازاروں میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ لیڈیز فورس بھی تعینات کی گئی ہے، جبکہ افطاری سے قبل ٹریفک کے رش کے پیش نظر شہریوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے ٹریفک پولیس کا اضافی عملہ بھی تعینات کیا گیا ہے۔ رمضان بازار کی سیکیورٹی کے لیے 2 شفٹوں میں ڈپلائمنٹ کی جائے گی، جس میں خواتین پولیس آفیسرز بھی ہوں گی تاکہ وہاں پہ جو لوگ شاپنگ کے لیے آئیں وہ پوری سیکیورٹی اور سینس آف سیکیورٹی کے ساتھ اپنی خریداری کر سکیں۔ اسی طرح جو ہمارے پناہ گاہیں ہیں وہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رمضان میں زیادہ لوگ آئیں گے، ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی پروگرام بنایا گیا ہے۔ ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، سب انسپیکٹرز، یہ ڈیوٹی جو ہوگی جی سحری کے اوقات میں، افطاری کے اوقات میں اور تراویح کے اوقات میں بالخصوص جی اس کے اوپر بڑا فوکس ہوگا، اور اس میں ہم سارے جو ہے کلیکٹیولی انشور کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ایک پرامن طریقے سے ہمارا گزر جائے انشاءاللہ۔ مساجد اور بازاروں کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ خریداری وغیرہ کے لیے نکلنے والے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ انفارچونیٹلی رمضان میں ایک کرائم ہائک دیکھنے میں آتی ہے، تو اس کا ہم نے بڑا پروفیشنلی انالیسس کیا ہے کہ پچھلے رمضان میں جو کرائم ٹرینڈز تھے اس کے حوالے سے ایک اسپیشل پیٹرولنگ پلان بنایا گیا ہے، جس میں جو زیادہ ہمارے ولنریبل ایریاز ہیں اور ہاٹ سپاٹس ہیں وہاں پہ ڈپلائمنٹ بھی ہوگی، اور وہاں پہ ہم ڈولفن اور پی آر یو کے ذریعے بھی سیکیورٹی کور فراہم کریں گے۔ سو اس چیز کو ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ نہ صرف کانگریگیشنز میں، مساجد میں اور عبادت کی دوسری جگہوں پر سیکیورٹی کا خاطر خواہ انتظام ہو، بلکہ جو شہر میں اوور آل سیکیورٹی کی انوائرمنٹ ہے وہ عام دنوں سے بھی بہتر ہو، اور اس کے لیے تمام ریسورسز جو ہیں وہ ہم نے ارینج کر لیے ہیں۔ پولیس حکام نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک شخص یا سامان کے بارے فوری طور پر پولیس کو اطلاع کریں تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر شہزاد، سما، لاہور۔ پنجاب کے ساتھ ملک کے دوسرے علاقوں میں سیکیورٹی کے جو انتظامات کیے گئے ہیں ہم آپ کو ان کے بارے میں بھی بتائیں گے، مگر پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیے۔ پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کراچی پولیس نے ماہ رمضان کے دوران ہونے والی سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور کنٹرول روم بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے شہر میں ٹریفک پولیس کے 4000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ کراچی پولیس نے رمضان المبارک کے دوران تمام اضلاع میں سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا ہے۔ مساجد، امام بارگاہوں، اہم سرکاری عمارتوں، حساس تنصیبات، کونسل جنرل کے دفاتر، غیر ملکی افراد اور پبلک مقامات کے لیے خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر میں تراویح کے بڑے اجتماعات کے لیے بھی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس مہینے میں خریداری کے لیے جانے والی خواتین سے لوٹ مار کے واقعات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اسٹریٹ کرمنلز بلوچ کالونی ایکسپریس وے، شہید ملت روڈ، طارق روڈ، بہادر آباد، لیاقت آباد اور جیل روڈ سمیت ملحقہ علاقوں میں اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، اور گداگروں کی بڑی تعداد بھی کراچی کا رخ کرتی ہے۔ اس دفعہ رمضان المبارک میں بھکاریوں کے خلاف پولیس نے کیا اقدامات کیے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق رمضان المبارک سے ایک ہفتے قبل ہی 80,000 سے زائد گداگر کراچی پہنچ جاتے ہیں، اور رمضان المبارک تک یہ تعداد 1 لاکھ جبکہ آخری عشرہ تک 3 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی اکثریت جنوبی پنجاب کے علاقوں رحیم یار خان، راجن پور، خان پور کٹورا، صادق آباد اور بہاولپور سے تعلق رکھتی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ گداگری کے اس کاروبار میں ایک گداگر خاتون یومیہ 500 سے 600 روپے کما لیتی ہے، جبکہ بچے 400 سے 500 اور مرد گداگر 200 سے 300 روپے یومیہ کما لیتے ہیں۔ گداگر مافیا بچوں اور بوڑھوں کو یومیہ کرائے پر بھی حاصل کرتے ہیں، ان کا باقاعدہ ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے۔ دوسری جانب ڈی آئی جی ٹریفک جاوید علی مہر کا کہنا ہے کہ رمضان میں افطار سے قبل جن علاقوں میں ٹریفک کے دباؤ کی وجہ سے رش ہوتا ہے ان جگہوں پر ٹریفک پولیس کی اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ کراچی کے تمام اہم راستوں پر ٹریفک پولیس کے 889 اہلکاروں کو مقرر کیا جائے گا، جبکہ 4000 سے زائد ٹریفک پولیس کے اہلکار رمضان کی ڈیوٹی انجام دیں گے۔ کراچی پولیس چیف نے رمضان سیکیورٹی کے حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔ وہ اچانک گلستان جوہر، شریف آباد، جوہر آباد اور یوسف پلازا تھانوں میں پہنچے اور تھانوں میں موجود نفری اور صفائی ستھرائی پر برہمی کا اظہار کیا۔ رمضان المبارک میں کراچی پولیس کو اسٹریٹ کرائم کی روک تھام اور ٹریفک کی روانی کے ساتھ گداگروں پر بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی، جو شہر میں جرائم کی وارداتوں میں اضافے کی وجہ بنتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خرم گلزار، سما، کراچی۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کی صورتحال دوسرے شہروں سے مختلف ہے، اسی لیے یہاں کی پولیس کو دیگر شہروں کے نسبت سہولتیں زیادہ فراہم کی گئی ہیں۔ گزشتہ سال پولیس فورس میں انسداد دہشت گردی فورس کا بھی اضافہ کیا گیا تھا، جس سے صورتحال میں مزید بہتری آئی تھی۔ اس مرتبہ بھی انسداد دہشت گردی فورس کے اہلکار پورے شہر میں تعینات کیے جائیں گے۔ رمضان کے دوران سیکیورٹی کے لیے 2000 پولیس افسران اور اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا اور ٹریفک کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک اہلکار بھی افطاری، نماز جمعہ اور تراویح کے اوقات میں بڑی مساجد سمیت اہم شاہراہوں پر تعینات ہوں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں 1000 سے زائد مساجد اور امام بارگاہیں ہیں، جہاں رمضان المبارک کے دوران عبادات کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے ان مساجد اور امام بارگاہوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں کل تعداد مساجد اور امام بارگاہ کی ملا کر 1023 ہے۔ ان کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ کیٹیگرائزیشن اسلام آباد پولیس کے افسران اور مختلف ادارے مل بیٹھ کر باہمی مشاورت سے اور گراؤنڈ سچویشن کو انالائز کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی مساجد کیٹیگری اے، کیٹیگری بی اور کیٹیگری سی میں آتی ہیں۔ کیٹیگری اے کی مساجد سب سے حساس نوعیت کی مساجد ہیں، جن کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی کنسرنز ہمیں ہوتے ہیں، اور کیٹیگری بی کی اور کیٹیگری سی کی نوعیت بالترتیب کیٹیگری اے سے کم ہوتی ہے۔ وفاقی پولیس کے 2000 کے قریب پولیس افسران اور اہلکار ضلع بھر میں پورے ماہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ 63 کے قریب مساجد کو حساس قرار دیا گیا ہے، جہاں پر خصوصی طور پر سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اسلام آباد پولیس کیٹیگری اے کی تمام مساجد کے اوپر 2 ڈیوٹی اہلکار تعینات کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ان مساجد کے اپنے سیکیورٹی گارڈز بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر موجود طلباء اور جو ان کے مدارس کے لوگ ہیں یا ان کے رضاکار ہیں، وہ اس کے ساتھ پولیس کی معاونت کرتے ہیں، اور اس میں پولیس کی طرف سے واک تھرو گیٹس کی اور میٹل ڈیٹیکٹرز کی اور سکینرز کی بھی فراہمی کی جاتی ہے، تاکہ افیکٹو طریقے سے سیکیورٹی کی جا سکے اور مساجد میں آمد و رفت کا سلسلہ باقاعدہ چیکنگ کے بعد ہو، اور اس میں تمام گیٹس کو مین کیا جاتا ہے، تمام انٹری پوائنٹس کو چیک کیا جاتا ہے، پریمیسز میں سیکیورٹی لگائی جاتی ہے، لائٹنگ کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی مشکوک چیز یا مشکوک سرگرمی کے حوالے سے پولیس چوکنا رہتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے دوران بڑی اور چھوٹی مساجد میں نمازیوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کا رش بھی بڑھ جاتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں بڑے چوکوں میں ناکاجات پہلے سے موجود ہیں، جبکہ CCTV کیمروں کا نظام بھی کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ لگائی گئی نفری میں سے مساجد کے باہر اہلکار ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ اسلام آباد پولیس کے تمام اندرونی اور بیرونی ناکہ جات بھی رمضان المبارک میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے آپ کو اپنا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس بات کو تمام ناکہ جات کے اوپر انشور کیا جائے گا کہ بالخصوص شہر کے وسطی علاقوں اور مساجد کی طرف جانے والے تمام روٹس اور تمام پوائنٹس کی اچھی طریقے سے چیکنگ کی جا سکے۔ اس میں میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد پولیس نے سیف سٹی میں ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی قائم کیا ہے، اور سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے تحت اسلام آباد پولیس 1800 سے زائد کیمراز
کے تھرو پورے شہر کی سرویلنس اور چیکنگ جاری رکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ رینجر ایلیٹ فورس کے اہلکار بھی رمضان میں خصوصی طور پر ڈیوٹی دیں گے۔ اس مرتبہ بھی رمضان میں گزشتہ برس بنائی گئی انسداد دہشت گردی فورس بھی ڈیوٹی دے گی، جو بڑی اور اہم مساجد کے قریب سرچنگ بھی کرے گی۔ ہمارے پاس ریسکیو 15 کی نفری بھی شامل ہوگی، جو کہ پیٹرولنگ کی صورت میں فیلکنز اور ایگلز کی صورت میں مساجد کے گردنواں میں اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس میں 3 اسپیشلائزڈ یونٹس ہیں جن کو انسداد دہشت گردی اور اسپیشل کرائسس ہینڈلنگ کے حوالے سے ٹرین کیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں افطاری اور سحری کے اوقات اور تراویح اور جمعہ کے اوقات میں ٹریفک کو کنٹرول رکھنے کے لیے 200 اہلکار پورے شہر میں ڈیوٹی دیں گے، جن میں بڑی مساجد اور بڑی مارکیٹیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ ہم نے تقریباً 201 آدمی جو ہے اس کی ڈپلائمنٹ کی ہے اسلام آباد میں، اور یہ جو ڈپلائمنٹ ہے اس میں ہم نے فوکس کیا ہے کہ تمام جو ہماری امام بارگاہیں ہیں اور مساجد ہیں، اسی طرح ہمارے جو مراکز ہیں جن میں F6 ہے، F7 ہے، اسی طرح F10 مرکز اور G9 مرکز، جو ہماری رش والے پوائنٹس ہیں، ہمارا وہ اسپیشل فوکس ہے اس طرف کہ ہم ان کو بڑھ کے ریگولیٹ کریں، اور وہاں پہ ہماری جو ڈیوٹی ہے ان کو ہم نے بیف اپ کی ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں عید کی خریداری کرنے والوں کا مارکیٹوں میں رش بڑھ جاتا ہے، اس لیے ٹریفک کی اضافی نفری آخری دنوں میں مارکیٹوں اور بازاروں میں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائی جائے گی۔ ٹریفک پولیس کے افسران بھی جوانوں کے ساتھ افطاری کے اوقات میں روڈ پر افطاری کریں گے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ لاسٹ ایئر کی طرح اس سال بھی ہم جو ہے پوائنٹس پہ اپنی جو ہماری ڈپلائمنٹ ہوگی وہاں پہ ہی ہماری وینز ہوں گی جو کہ لوگوں کو افطاریاں ڈلیور کریں گی، تاکہ وہ اپنے پوائنٹ کو جو ٹریفک پولیس ہے وہاں پہ موجود رہے اور ان کو افطاری ٹائم پہ اپنی ڈیوٹی آف کر کے کہیں جانا نہ پڑے۔ اس کے لیے ہم نے ایک میکانزم بنایا ہے، بلکہ میں خود بھی انشور کروں گا کہ انشاءاللہ اپنے جوانوں کے ساتھ مختلف پوائنٹس کے اوپر رمضان کے اندر جو ہے افطاریاں جو ہے اٹینڈ کریں۔ دہشت گردی کی صورتحال اب پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن پھر بھی امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول رکھنے کے لیے پولیس کی جانب سے غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور دیگر ادارے کامیاب ہوں گے۔ کیمرامین صدام ملک کے ساتھ نعیم جنجوعہ، سما، اسلام آباد۔ گزشتہ رمضان کی طرح اس سال بھی ملک بھر میں رمضان المبارک کے دوران سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، جس سے امن و امان کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@sama.tv۔ اس کے علاوہ فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سما۔